नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम-ए-दीन जनाब मजाज़ुल हक साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर। मिलकर इस्तकबाल करते हैं मजाज साहब का पुरतपा खैर मक़दम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबको भी शामिल करते हैं आपके प्रोग्राम में। आप सबका भी वालेहाना इस्तकबाल है। अपने मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है सब्र और उसका अज्र। नाज़रीन सब्र ईमान का हिस्सा है। ईमान के दो हिस्से हैं, एक सब्र है और दूसरा शुक्र है। आज हम सब्र पे बात कर रहे हैं। सब्र का हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बेहिसाब बेहद हिसाब अज्र सवाब रखा है। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुम मदद तलब करो तो सब्र और नमाज के साथ इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सला। तो ये दुनिया जब दारुल महन है, इम्तिहान गाह है, आजमाइश गाह है और इसमें हर इंसान किसी न किसी मुश्किल किसी परेशानी से गुजरता है। मुख्तलिफ आजमाइशें आती हैं हमारी ज़िंदगी में और इसमें अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना साबिर है और कितना उसे अपने रब की मदद पर उसके मदद पर भरोसा है। तो हम तो इंसान हैं, अल्लाह ताला ने तो फरिश्तों को आजमाया है, अल्लाह ताला ने नबियों को आजमाया है। जब हम देखते हैं नबियों की ज़िंदगी पर तो हम देखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है वो ज़रबुल मिसल बन चुका है। एक ऐसे शख्स जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल दौलत दिया, औलाद दी, अच्छी सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया। लेकिन जब औलाद दी, अच्छी सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया तो इस तरह कि उनकी तंदुरुस्ती भी जाती रही, उन्हें एक ऐसी बीमारी ने आ लिया जिसमें कि उनका जिस्म गलने सड़ने लगा। इसी तरह उनके तमाम बच्चे उनकी ज़िंदगी में ही सामने ही फौत हो गए, मवेशी मर गए, जो खेती बाड़ी का इलाका था वो बंजर और वीरान हो गया। और बीमारी इस हद तक बढ़ी कि आहिस्ता आहिस्ता उनके वो दोस्त साथी जो उनका हमेशा उनके हम प्याला हम नवाला होते थे वो भी उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, आखिर बस्ती से भी बाहर निकाल दिया और वो सिर्फ इस हालत में उनकी अहलिया उनके साथ थी। तो अल्लाह ताला का वो हर हाल में सब्र और का दामन थामते हुए शुक्र अदा किया करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर अपने रहम करम की बारिश बरसाई तो उन्हें असर नौ तंदुरुस्ती भी दे दी। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने उनसे दरियाफ्त किया था कि आप ये बताइए कि जब आप उस कैफियत में थे, बीमारी में, तो क्या तब आप ज़्यादा खुश थे या आज जब आपको तंदुरुस्ती मिल गई है आप तब ज़्यादा खुश हैं? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अपनी बीमारी की हालत में ज़्यादा खुश था, क्योंकि हर सुबह अल्लाह ताला मेरा हाल पूछा करता था कि अय्यूब क्या हाल है, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहता था कि ऐ रब तू जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। अल्लाह ताला से हम कलामी का जो सुरूर था वो मुझे शाम तक महसूस होता था, और फिर शाम को जब अल्लाह ताला मेरा हाल पूछता था तो उस हम कलामी का सुरूर मुझे सुबह तक महसूस होता था। तो मेरा पूरा दिन इस सुरूर में, इस खुशी में गुजरता था कि मेरा रब मुझसे हम कलाम है। तो अल्लाह ताला ने नबियों को आजमाया है। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल भी हमारे सामने है कि हज़रत यूसुफ जुदा हो गए और एक लंबे अरसे तक जुदा रहे। रोते रोते उनकी याद में, उनके फिराक में उनकी आंखें चली गईं, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, बस सिर्फ यही कहा कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि अल्लाह ताला मैं अपने गम व अलम की फरियाद सिर्फ तुझसे करता हूँ, दुनिया वालों से क्या शिकवा। तो सब्र ऐसी चीज़ है जो कि मोमिन का हथियार है। किसी भी हाल में इंसान हो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और सब्र का जो हिसाब है, जो अजर है, वो बेहद हिसाब है और बंदों को मिलके रहता है। दुनिया में ना मिले तो आखिरत में मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्र आखिर किस कैफियत का या किस एहसास का नाम है, यह मजाज साहब से जानेंगे। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में सब्र को समझने के लिए सबसे पहले बेसब्री को समझना पड़ेगा कि बेसब्री क्या है। जी। किसी भी चीज़ जिसकी हमें मालूमात ना हो, जो छुपी हुई चीज़ हो, उसके नताइज के बारे में जल्दबाजी करना बेसब्री है, और इंतज़ार करना सब्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब तक वो राज हम तक ना खुले, जैसे कोई दुआ है या कोई हम अल्लाह से कोई चीज़ मांगे या कोई इल्म है, तो उसके बारे में नताइज की जल्दबाजी जो है वो तो बेसब्री है। और इंतज़ार करना, सुकून से रहना, अल्लाह पे भरोसा करना कि जब वो चाहेगा राज खोल देगा, ये सब्र है। सब्र जो है असल में नफ्स को मरगूब चीज़ों से बचाने को भी सब्र कहते हैं। जो आप नहीं जानते उसका इंतज़ार करना भी सब्र है। और सब्र की जो अल्लाह मतलब उसमें लुगत में सही मायनों में अरबी में मीनिंग आए हैं, डटे रहना इस्तकामत के साथ,
مطلب مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان میں ڈٹے رہنے کو بھی صبر کہا گیا ہے۔ آپ نے جو آیت پڑھی ہے شروع میں، وہ سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت ہے کہ صبر، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان کے بدلے میں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ اللہ ہے خود، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اس میں اس سے اگلی آیت ہے 155 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ 5 چیزوں کا اس میں ذکر ہے کہ دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، جان مال کے نقصان سے، فصلوں کے نقصان سے۔ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی سنت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو یہ ایمان والے لوگ ہیں، جو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کتنے سچے ہیں۔ اب اس ٹائم ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ اصل میں صبر ہے۔ آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذمہ داری ڈال کے گئے ہیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب یہ دعوت کا کام، اس میں دعوت کے کام میں جو پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو خوش دلی کے ساتھ جھیلنا، ان مشکلوں پہ ڈٹے رہنا اور اپنے مشن سے نہ ہٹنا۔ آپ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ عرب کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ بات کہی تھی، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دے دیں، اگر آپ کو کوئی عورت پسند ہو ہم آپ سے اس کا نکاح کرا دیں، مال پسند ہو تو مال کے ڈھیر لگا دیں، سب لوگ مل کے کہ سب سے امیر آدمی آپ ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں۔ یہ ہے اصل میں صبر، یہ ہے استقامت، یہ ڈٹے رہنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے صبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ کعبے میں 300 سال تک بت رکھے رہے، اللہ نے کتنا صبر کیا۔ اللہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ڈسٹروائے کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے صبر کیا۔ 300 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر وہ صفائی ہوئی اس کی کعبے۔ جی مجاہد صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور لے کر آزماتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت جو کہ میں نے ایک عرصے تک اسے امانت کے طور پر دی تھی، آج جب میں اس سے چھین لے رہا ہوں تو یہ کتنا صبر کرتا ہے۔ ام سلیم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، چھوٹا سا بچہ ان کا تھا، شوہر موجود نہیں تھے، وہ بچہ مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وہ خود اسے نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، تجہیز و تکفین کرتی ہیں۔ شوہر جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کو بتاتی نہیں ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے اور اس کے بعد حقوق زوجیت ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں جب اگلی صبح یا اسی رات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی امانت دی تھی، کوئی شخص اگر آپ کو کوئی امانت دے تو آپ کیا اسے لوٹا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل اسے لوٹا دیں گے کیونکہ وہ امانت ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر اللہ آپ کو کوئی امانت دیتا ہے اور لے لیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ پھر انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں بتایا کہ آپ کا بچہ انتقال پا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایک صبر ہوتا ہے جو ابتدائی طور پر ہوتا ہے، جس میں ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا جس حال میں تو رکھے وہ حال اچھا ہے، تیرا شکر ہے، ہر حال میں ہم صبر کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے وہ صبر جو بہت بڑے نقصان پہ کیا جاتا ہے اور اس میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ صبر جمیل کہلاتا ہے۔ یہ صبر جمیل کیا ہے مولانا صاحب؟ اصل میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہی تو آیت کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، اس میں پہلے لمحے سے صبر کرنا۔ اصل میں یہ نہ ہونا کہ آپ نے پہلے تو ہائے توبہ مچا لی، خوب اپنا وابیلا کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ جب آپ کی کوئی بس نہیں چلا تو آپ نے کہا میں نے تو صبر کر لیا۔ یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اگر پہلے لمحے سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے پاس صرف جنت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صبر وہی ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ آپ نے سارے اپنے رونا دھونا سب کچھ نمٹا لیا اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر تو ایک پریکٹس ہے، اصل میں اختیاری چیز ہے صبر۔ جو لوگ اختیاری صبر اختیار کرتے ہیں اصل میں وہ حضور کی سنت میں۔ آپ یہ دیکھیں حضور نے اختیاری فخر استعمال کیا، اس کے بعد صبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑے سے بڑا کوئی بھی معاملہ آ جائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کو اپنی پریشانی مصیبتیں زیادہ لگیں تو میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ تمام انبیاء پہ جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان کو سب کو ملا کے بھی میرے پاس زیادہ آئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ رب العزت نے نہ آزمایا ہو، تب آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پہ آزمائی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ آزمائش کا جو معاملہ ہے وہ توکل سے ہے،
اور توکل کا معاملہ جڑا ہوا ہے صبر سے. اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ چیک کرتا ہے. آپ 10 روپے کا گھڑا لے لیں بازار سے, 4 جگہ بجا کے دیکھیں گے آپ کی کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے. اللہ رب العزت کا اتنا بڑا ایمان, اتنی بڑی نعمت, وہ اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو وہ کس طرح سے آپ کو بنا آزمائے ایسے ہی چھوڑ دے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا کہ ابھی تو تمہیں آزمایا نہیں کیا, ابھی تو تمہیں میں آزماؤں گا. صحابہ اکرام ہوں, حواری ہوں, تمام انبیاء کے جتنے بھی ساتھی ہیں, ان کے بارے میں یہی بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہ میں نے انہیں سب کو آزمایا, انہیں میں نے صابرین میں پایا, اور صابرین کا جو بدلہ ہے وہ خود اللہ ہے, اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. بالکل. مجھے ایسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے, خواہ وہ جانی ہو, مالی ہو, کسی بھی طرح کا ہو, تو ہم پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف لوٹ جانے والے بھی ہیں, ہم اللہ کے لیے ہی ہیں, اللہ کی طرف سے جو اس دنیا میں بھیجے گئے اور اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. تو لوٹ جانا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سب کچھ جو معاملہ ہے وہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں, بلکہ بڑے حصہ ہماری زندگی کا, زیادہ معاملات کا جو بڑا حصہ ہے وہ آخرت پر موقوف ہے. تو یقینی طور پر اس دنیا میں مصائب پر, مشکلات پر صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روز جزا میں بھی دیں گے. اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب اجر رکھا ہے. تو یہ جو اجر ملے گا یہ کتنے گنا بڑھا کر دیا جائے گا؟ اصل میں یہ تو اللہ کی اپنی شان کے حساب سے ہوگا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ جو اجر ہے وہ آخرت میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ. اب اس سے زیادہ کتنا, 700 گنا تو کنفرم ہے, لیکن اس سے زیادہ کا ذکر کیا ہے. تو اللہ, اصل میں ہم اللہ کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ جو ہے نا وہ ہمارے دماغ سے اوپر کی, بہت اوپر کی چیز ہے. ہماری دماغ جو امیجن ہم کرتے ہیں نا چیزوں کو, وہ تو اپنی 60-70 سال کی زندگی کے حساب سے, روزمرہ کے معاملات کے حساب سے. اللہ تو بہت بڑا ہے, ہم وہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, اسے قید نہیں کیا جا سکتا سوچ میں. اس کے لیے کوئی امیجنیشن نہیں ہے کہ آپ کوئی اس طرح کا کوئی خاکہ بنا لیں ذہن میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو جو چیزیں ہمیں یاد دی گئی ہیں وہ سب ہماری آزمائش کا, اور اس پہ چیکنگ کا کہ یہ کتنا صبر کرتے ہیں. روزہ ہے, جیسے روزہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے, اس میں بھی صبر ہے کہ آپ کو کھانا پینا اور زوجیت کے سارے حقوق سارے کے سارے آپ کو موجود ہیں, لیکن آپ صرف اور صرف اللہ کا حکم مان رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں اس ٹائم کا کہ جب وہ ٹائم آپ کا کھول دیا جائے گا. تو روزہ جو ہے وہ بھی صبر ہے. اللہ جو ہے اس کی جتنی بھی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں وہ اگر اس کی راہ میں لگ جائیں اور وہ انہیں قبول بھی کر لیں, اخلاص کے ساتھ اگر ہم اس کی راہ میں لگاتے ہیں, اور اس راہ میں اس کی لگانے کے لیے جو بھی پریشانی, جو بھی مصیبتیں آئیں, دعوت کا کام ہو, آپ کسی کے کام آ رہے ہیں, کیونکہ لازمی بات ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں گے اور آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو آزمائشیں ضرور آئیں گی. سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے اللہ کی راہ میں جو آپ جہاد کرو گے, اللہ کی راہ میں جو آپ دین کی دعوت دو گے, اس میں جو پریشانی آئیں گی اس میں تمہیں صبر کرنا ہے استقامت کے ساتھ. ایک جگہ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا, تم دیکھو گے. لیکن یہ کام صبر والوں کے حصے میں آتا ہے. خالی ڈرائنگ روم میں جو امیر لوگ لکھ کے تختی لگا لیتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. صبر تو آپ کے دل میں, آپ کی پریکٹس میں, آپ کے مزاج میں شروع سے. اصل تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ 60-70 سال کی زندگی ہے, اس کے بعد اب بہت بڑی زندگی آنے والی ہے, تب ہم لوگوں کے آسان کام تھوڑی ہے کسی کی گالی کھا کے جو ہے اسے چپ رہ جانا. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ لوگ پتھر کھا کے چپ رہ جانا. طائف میں کیا نہیں کیا لوگوں نے حضور کے ساتھ, آفر تک دی گئی بد دعا کی انہیں ختم کرنے کی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور وہاں بد دعا نہیں دی. تو اختیار کے باوجود, سارے وسائل ہونے کے باوجود لوگوں کو بد دعا نہ دینا, ان سے بدلہ نہ لینا, یہ بھی صبر ہے, بہت بڑا صبر ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات ثابت کی ہے. فتح مکہ پہ, یہ مکے سے نکالنے کے ٹائم پہ آپ دیکھو نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں, چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. لیکن وہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ پہ آ کے کوئی بدلہ نہیں لیا. تو اختیار کے باوجود, طاقت کے باوجود, وسائل کے باوجود بدلہ نہ لینا, یہ بھی صبر ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں. جبھی تو حضرت فاطمہ کہتی ہے صبر سیکھنا ہو تو میرے والد سے. حضرت ایوب کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, کتنا صبر کیا, کتنے سال بیماری انہوں نے جھیلی ہے. یہ تک میں نے تو ایک روایت میں پڑھا تھا کہ ان کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے, اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا اٹھا کے اسے اپنے زخم میں رکھ لیتے تھے.
کہ مطلب جب اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس میں کسی طرح سے پورا اتر جاؤں. تو آزمائشوں میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، بچے رہنا اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، اپنے اللہ کی طرف توکل. اصل بات یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ توکل سے آزمایا جاتا ہے. اگر ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا تو بڑی سے بڑی آزمائش، کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، معاشی نقصان ہو، جان کا، مال پکڑا جائے، کہیں چوری ہو جائے، کوئی چیز چھن جائے، اولاد چھن جائے، اولاد کی فوتگی ہو جائے، اپنا کوئی پیارا چلا جائے، اگر تو ہمارے دل میں واقعی یہ بات ہے کہ ہم یہ سب کچھ ہمارا اللہ کا تھا، اسی کا دیا تھا اور اس نے لے لیا. جو آپ پائقہ بتا رہی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات سمجھائی، حالانکہ انہوں نے شکایت بھرے لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا صبح کو کہ یہ کیا اس نے میرے ساتھ رات میں. حالانکہ ان کے تو اصل میں دل میں عجیب و غریب بات آ گئی نا کہ کیسی عورت ہے، کتنا عظیم معاملہ ہے اس کا کہ بیٹے کی ڈیڈ باڈی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور وہ سارے معمول کے ساتھ کام کر رہی. آپ یہ دیکھیں نا، آنکھوں سے آنسو تک نہیں ہے، تصور نہیں کر سکتا آدمی. لگتے ہیں ہمیں قصے، یہ قصے نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا ان کے صحابی ہوں، یہ ہمیں زندگی سکھا کے گئے ہیں کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنی ہے. اور واقعی اگر ہم اس طرح سے زندگی گزاریں اور ان کے صبر کو سامنے رکھیں تو یہ زندگی ہماری بہت آسان ہو جائے گی. جس کی یہ زندگی آسان ہوگی اس کی وہ زندگی بھی آسان ہوگی. بالکل مجاز صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسان کی فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے. انسان ہے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے اور آنکھیں بہہ نکلتی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے صاحبزادے آپ کی گود میں تھے، آخری لمحات تھے، جانکنی کا عالم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں. آپ کے زبان پر یہ کلمات ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ بہتی ہیں، دل غمگین ہے، تیری فرقت میں دل پریشان ہے ابراہیم، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے امر پر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، ہر حال میں اس کا شکر ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم سب انسان ہیں اور فطرت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ میرے اندر بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. کوئی بھی نقصان ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوچنا کہ اس میں میرے رب کی رضا تھی، اور رب کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دینا شاید یہی صبر جمیل ہے اور اس کا اجر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ایک بار پھر لاتے ہیں کہ ان کے تمام بچے، شاید 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے جو ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جب صحت عطا کی تو انہیں جب ان کی اہلیہ جب ان کے پاس ذریعہ روزگار کچھ نہیں تھا تو وہ کچھ گھروں میں کام کیا کرتی تھیں. جب واپس آئیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی کہ حکم دیا کہ جہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں اس جگہ پر اپنے پیر کو ماریے. پیر مارا تو وہاں پر ایک چشمہ جاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، اسے آپ پیئیں بھی اور اس سے غسل بھی کریں. غسل کیا تو روح صحت ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صحت بھی لوٹائی، تندرستی، اور اس کے ساتھ جوانی بھی. وہ جیسے تھے اپنی تندرستی کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں، ویسے ہی ہو گئے. تقریباً 12 سال وہ بیمار رہے ہیں. تو جب واپس ان کی اہلیہ لوٹ کر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان اور تنومند شخص وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بیمار شخص ہوا کرتے تھے، وہ میرے شوہر تھے، آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتی، میں ایوب ہوں. تو وہ ان کی اہلیہ اس شش و پنج میں تھیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا ان شخص سے کہ آپ کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے شوہر جوانی میں آپ ہی کے جیسے رہے ہوں گے، یعنی وہ ایسے ہی تھے، مشابہت رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ایوب ہوں. تو وہ حیران رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی جوانی لوٹائی تو ان کی اہلیہ بھی، چونکہ وہ ان کی رفاقت میں تھیں اور انہوں نے پورے دل و جان سے ان کی خدمت کی تھی، تو ان کی بھی جوانی لوٹ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے بیٹے دیتا ہے، مال و مویشی دیتا ہے. وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ان سے لے لی تھیں وہ اس دنیا میں بھی دی جاتی ہیں. تو ہمارے لیے یہ جو اولیاء اکرام کے یا انبیاء اکرام کی زندگی ہے، اس میں بھی بہت سارے واقعات، نصیحتیں ہیں. تو اس دنیا میں بھی تو اجر اللہ نے رکھا ہے، بہت بڑا اجر ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ آزمائش میں اگر آپ پورے اتر جاتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت خود یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہوں، صبر کا. ان اللہ مع صابرین کا مطلب یہی ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. جسے اللہ کا ساتھ مل گیا، اصل میں تو بات یہ شکر والوں کو تو جنت، صبر والوں کو اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس میں تھا صبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بچے کا انتقال جب ہوا تو انہوں نے کہلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نے پلٹ کے یہی بات کہی کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی ایک طے شدہ مقرر مدت ہے اور وہ اللہ نے واپس لینی ہے، اور صبر کرو. صبر کی تلقین اپنی سگی بیٹی، اس کا بچہ فوت ہو
تو باپ جو ہے وہ کس طرح کی ایک کیفیت ہونی چاہیے آپ اندازہ کریے. قرآن میں سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے 126 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ تمہیں بدلہ کی اجازت ہے کہ تم برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ بڑی بات ہے. اس سے اگلی آیت میں یہ کہا کہ لیکن صبر کرنا آسان نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی. تو ہمیں صبر کے لیے اللہ رب العزت کے آگے گر گرانا چاہیے، کیونکہ صبر ایک ایسی رحمت ہے اللہ کی، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو اس کی مدد کے بنا ہمیں نہیں مل سکتی. ایوب علیہ السلام کا جو قصہ آپ بتا رہی ہیں، کتنا بڑا عرصہ انہوں نے جھیلا ہے، بنا اللہ کی مدد کے ہو سکتا تھا؟ وہ جو صدائیں آتی تھی صبح اور شام کو، اور اس صدا میں وہ گم رہتے تھے کہ اس سرور میں وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے کہ اللہ رب العزت خود حال چال پوچھ رہے ہیں. اب آپ اندازہ تو کرو کسی کا خالق اپنی مخلوق سے اتنا قریب ہو، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر وہ واقعی آپ کو اتنا قریب محسوس ہونے لگے اور آپ کا توکل اور آپ کا تعلق اور آپ کا قرب اس سے اتنا زیادہ بڑھ جائے، کوئی تکلیف آپ کو لگ سکتی ہے کسی بھی قیمت پہ؟ آپ یہ دیکھیں نا، جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، علم ہو، صحت ہو، ہمارا صلاحیت ہو، پیسہ ہو، وہ سب چیزیں اگر اللہ کی راہ میں واپس لگ جائیں اور وہ انہیں قبول بھی کر لیں، کتنی بڑی اس کی مہربانی ہے. کسی بادشاہ کے ہاں، کسی بڑے آدمی کے آپ جاؤ کوئی تحفہ لے کے، تو آپ کو اپنے تحفے کی کوئی وہ نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کی کس طرح سے یہ قبول کر لیں تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو اگر اللہ رب العزت آپ کے ایمان کو، آپ کے صبر کو، آپ کی دی ہوئی تمام نعمت جو اس نے دی آپ کو، انہیں اپنی راہ میں لگوانے کے لیے راضی ہو جائے اور انہیں قبول کر لے، تو یہ اس کی بادشاہت ہے، اس کی مہربانی ہے، اور وہ واقعی ہمیں صبر کرنے والوں میں جوڑ دے گی. بالکل مجھے صبر یہ بہت بڑی توفیق ہے. اور جی اصل میں ایک بات اور، ذرا سی ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہی بیان ہوا ہے. وہاں جب شروعات ہوئی ہے سورہ کہف میں، تو انہوں نے یہی بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے ایسے ایسے واقعات ہونے تھے کہ بے چینی اور بے صبری بڑھنی تھی. اور وہ جب واقعات آئے ہیں تو واقعی ان سے بے صبری، تو علم کے حصول کے ٹائم بھی صبر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی صبر زندگی کی کے بات ہر ہے. موقع پر بے صبر شک، بے بہت شک. ضروری ہے. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی سنا میں نے کہ صبر کے بارے میں بات چڑھی تھی، تو صبر ایسی چیز ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں اپنے یہ ہنر دیتا ہے، جی. کیونکہ آنکھوں کے لینس اور ہاتھوں کے فنگر پرنٹس جیسے الگ الگ ہر انسان کے ہوتے، ویسے ہی الگ الگ اللہ انسانوں کو بناتا ہے. جی جی. تو کیا جو صبر ہم نہیں کر سکتے تو اس میں ہماری کمزوری ہے، یا ہمارے کو شیطان بہکاتا ہے، یا پھر اللہ نے ہمیں ویسا بنایا، پھر ہم گناہ گار کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہے سالار صاحب، اچھا سوال ہے. واحد صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. مولانا صاحب نے وہ گلے کی دعائی بتائی تھی ایک دن، وہ مٹی مٹی ایسے کچھ بتایا تھا انہوں نے، اتنا جلدی بتایا کہ ہم لوگ لکھ نہیں پائے تھے اس کو. اچھا. اور وہ مصر کا غرارہ کرنے کا ایسا کچھ بتایا تھا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ دوبارہ بتائیں تاکہ ہم برابر لکھ لیں. بالکل، کاغذ قلم اپنے پاس رکھیے گا. واحد بھائی سائرہ فون لائن پر موجود ہے. سائرہ سوال بتائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پہلے وبرکاتہ. تو مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے آپ کا. بہت شکریہ بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی بتائیے کیا جاننا چاہ رہی کانپور ہیں؟ بھی کئی بار جا چکی ہوں ان کے پاس میں، اور مجھے نا یہ جاننا تھا، میری کمر میں درد ہے بہت زیادہ. جی ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں، ممتاز ہیں. بتائیے ممتاز سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میری یہ نا ناک کی ایک طرف کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں مولانا. میرے ہر روز دن میں درد رہتا ہے اور ایک طرف کی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے. اور کیا نام کچھ خواب کے بارے میں بتا دیں. نہیں، خوابوں کے لیے تو معذرت ہے ممتاز صاحب، آپ کے دونوں سوال البتہ ہم ضرور شامل کر رہے ہیں. ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے اور سر میں درد رہتا ہے. جی ان کو یہ چاہیے کہ زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں اور ڈراپر سے دونوں ناک میں ڈالیں، اور جس ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے اس طرف پھٹکری کھلا لیں توے پہ ڈال کے، اور اسے پیس کے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں. آدھا چمچ پھٹکری آدھے گلاس گرم پانی میں گھول کے، اتنا تیز گرم ہو کہ ناک برداشت کر لے، اور وضو کرتے ہوئے جیسے پانی چڑھاتے ہیں ناک میں اس طرح سے ناک میں چڑھائیں. انشاءاللہ ہڈی بالکل اپنی جگہ سیٹ ہو جائے گی. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ 40 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. جی سائرہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، رحمتوں کی بارشوں سے نوازے، سورج کو ایمان کو تازہ کر دے. اتنی اچھی باتیں آپ بتاتے ہو.
दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक अता फरमा दे सब्र करने की। आमीन आमीन। जी बताइए सायरा साहब। जी मेरा सवाल ये है, जैसे कोई औरत है वो अपने शोहर को ज्यादा अहमियत नहीं देती है और किसी और आदमी के साथ घूमना फिरना करती है, दुनिया वाले उसके बारे में गलत बातें करते हैं और वही दूसरा वाला शख्स उसके बच्चों की शादी ब्याह करता है, तो क्या उसके यहाँ जाके खाना खाना जायज है या नहीं है? और दूसरी बात मेरी ये है कि लोग बात खाना खाते खाते है ना जुबान मुंह में आ जाती है तो कहते हैं कोई गाली बक रहा है, ये बात कहाँ तक सही है? कहीं गुनाहगार तो नहीं होते हम ये बात कह के? बहन आपका दूसरा सवाल समझ में नहीं आया, आप तक पहुंच गया? सवाल ये कि हम ठीक है सायरा। रुबीना साहबा आप बताएं आपका सवाल क्या है? हाँ, मुझे पूछना था मेरे शौहर के बारे में। उनको ना बहुत जूनी सर्दी है तो रात को नींद नहीं आती। क्या चीज है? बहन आपके शौहर को क्या परेशानी है? नींद नहीं आती है, बेख्वाबी की शिकायत है जी। उनके लिए इन्हें चाहिए कि बिस्तर पे लेटते ही 2 तस्बीह या हय्यू या कय्यूम की शुरू करें, एक भी पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। और एक आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए खा लिया करें, 5 मुनक्का खा लें 10-15 दिन, और एक आंवले का मुरब्बा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दिन में खुला पढ़ें जितना मर्जी, इंशाल्लाह रोज नींद आएगी, बहुत बढ़िया। या हय्यू या कय्यूम 200 बार एक इंशाल्लाह नियत करके लेटेंगे, एक तस्बीह पूरी नहीं होगी नींद आ जाएगी जी। अब सायरा साहबा के 2 सवाल हैं, एक सवाल जो मुझे समझ में नहीं आया लेकिन आप तक पहुंचा, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। हाँ, उसके बारे में ये कह रही है कि खाना खाते हुए जैसे जबान दांतों के बीच में आ जाती है तो लोग फौरन ये कहते हैं कि किसी ने गाली दी होगी। ऐसी कोई ना हदीस है ना कुरान की आयत है, ये बेकार की बातें हैं। तो कमजोरी की वजह से या आप जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं उसकी वजह से अगर आपकी जबान उसमें आ जाती है, और एक बार जबान आती है तो वो बार बार आती रहती है क्योंकि उससे वरम आ जाता है, तो कुछ दिन एहतियात करें कि सॉफ्ट खाना खाएं जब तक वो जबान ठीक ना हो जाए। तो और उसके लिए इलाज भी है, डॉक्टर से इलाज, कोई क्रीम लगा सकती हैं। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार पढ़े, इंशाल्लाह जबान आनी बंद हो जाएगी जी। वो औरत जो अपने शौहर को अहमियत नहीं देती, उसके ताल्लुकात किसी और के साथ हैं, उसके क्या कहना? बहुत हराम है, बिल्कुल हराम। असल में तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद औरत के लिए सब कुछ उसका शौहर है, उस पर भरोसा भी रखे और उसका साथ भी दे। जो परेशानी है, जो आजमाइशें हैं, उनमें अपने शौहर का साथ दे। दूसरों पे कोई भरोसा नहीं रखना सिवाय अल्लाह के। अपने तमाम मामलात अपने अल्लाह के आगे रखें, इंशाअल्लाह ताला जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से उन्हें दूर कराने की कोशिश करें, सब्र करें। नमाज और सब्र जो है, और नमाज से अल्लाह ने कहा कि मेरी मदद चाहो, तो लाजमी बात है इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगे। लेकिन वो हराम है बिल्कुल, उसके साथ रहना, उसके पैसे का इस्तेमाल बिना अपने शौहर की इजाज़त के, सब बिल्कुल बेकार की बात है। अगर कोई करीबी रिश्तेदार है, सगा भाई वगैरह है, फिर कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर नामहरम है तो उसके साथ रहना, घूमना फिरना, उसका पैसा इस्तेमाल करना सब हराम है। मासूम अली साहब आपसे मुखातिब हैं भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। नमाज के लिए पूछना है कि जैसे मस्जिद हमारे घर से दूर है तो हम घर में जमात कर सकते हैं क्या अपने बच्चों के साथ में? जैसे लड़की है, औरत है, हमारे घर वाली, और एक लड़का है। मस्जिद तो घर उनके से साथ कितनी जमात दूर है करके कर मासूम सकते भाई? हैं मस्जिद घर से कितनी दूर है? कम से कम 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है शकील भाई। और दूसरा है कि हाँ। पेट में एसिडिटी रहता है। जी ठीक है मासूम भाई, थोड़ा सा इंतजार। शकील साहब आप बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये पूछना है कि जो रमजान शरीफ मेरे से छूट गए हैं वो कैसे अदायगी होगी उनकी? शकील भाई आपकी उम्र क्या है और क्या अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल तौर पर शिफा और सेहत दी हुई है, तंदुरुस्त हैं आप? जी, बचपन में जो 15-20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में जो छूट गया रमजान शरीफ। हाँ, अब आपका सवाल मुकम्मल हुआ है। जी मिजाज साहब, बचपन में या लड़कपन में जो रोजे छूटे हैं उनकी तलाफी कैसे? उसका तो तरीका यह है कि उन्हें रखने की कोशिश करें, जितने भी ज्यादा रख सकते हो, तोबा करते रहें अल्लाह से, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि इतना सीरियस नहीं होता आदमी, और अल्लाह से तोबा भी करें। हो सके अगर इनकी माली हालत अच्छी हो तो फिदिया भी दे दें, और जितने ज़्यादा रोज़े रख सकते हों, सर्दियों में अपने रोज़े बढ़ा लें तो उन्हें रखें। उसके बदले के तौर पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। दिल से अगर इन्होंने तोबा कर ली कि अल्लाह पिछले आप माफ़ कर दो और आगे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला इनके माफ़ भी हो जाएंगे और फिदिया भी दे देंगे। कुछ ना कुछ जो रोज़े का एक आदमी का खाना है, इंशाअल्लाह माफ़ी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत आपने उम्दा बात बताई मिजाज साहब कि जहाँ तक हो सके किसी मिस्कीन को खाना खिलाते रहें, और जहाँ तक अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे तो वो रोजे रखते जाएं।
سالار بھائی کا سوال بہت اہم ہے کہ صبر کی توفیق الگ الگ ہوتی ہے. کوئی انسان ہے جو بہت جلدی جو ہے وہ بے صبری پن کا مظاہرہ کرتا ہے, کوئی ہے جو ہے وہ ضبط کے بندھن باندھے رہتا ہے. تو وہ شخص جو بے صبری کرتا ہے یا اس کے لبوں پر حرف شکایت آ جاتی ہے, شکوہ آ جاتا ہے, تو کیا وہ قصوروار ہے, گناہ گار ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہے تو یہ گناہ گاری کی بات کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے اور اس سے صبر نہ کرنا. کیونکہ جب حضرت فاطمہ یہ بات فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بابا کی طرف دیکھ لیا کرو, تو اگر کوئی پریشانی ہو تو حضور کی طرف دیکھ لیا کریں. اصل میں تو اللہ اپنے آپ کو انصاف والا کہتے ہیں. انہیں ہماری کمزوریوں کا, ہمارے حالات کا, ہمارے مزاج کا, تمام چیزوں کا پتہ ہے. تو اس لیے ہمارے صبر کا بھی پتہ ہے کہ ہم کس حد تک صبر کر سکتے ہیں. جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں قوت دی ہوگی اس حد تک اگر ہم صبر نہیں کرتے تو ہم پکڑے جائیں گے, اور اس حد تک صبر کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میرے یاد آ رہا, وہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں لکھ دیا وہ ہمیں ملنا ہے. ہم جلد بازی کرتے ہیں, دعا کریں گے یا کوئی چیز مانگیں گے فوراً. آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں آتی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہی کہ ایسا نبی ہمارے بیچ میں پیدا کر جو ہمیں تعلیم دے. وہ سارا لمبی آیت ہے. تو اس میں وہ دعا کب قبول ہوئی؟ 4000 سال بعد. موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا آتی ہے جو انہوں نے لوگوں کے لیے کی تھی, وہ 40 سال بعد. تو استقامت اور صبر کے ساتھ دیکھیے تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا دینا چاہتا ہے. صرف اور صرف صبر کے ساتھ صرف انتظار کریں کہ ہمارے اللہ رب العزت ہمارے اوپر کس طرح سے کھولیں گے. لازمی بات ہے کہ آپ کو بہت انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. جی واحد بھائی آپ کے سوال کی طرف بھی آئیں گے, 2 کالرز ہیں, ان کے سوالات لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف آئیں گے. وقار صاحب آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حکیم صاحب, میرے جو ہے نا نزلے کی وجہ سے کان میں ایک پردہ بند ہو گیا ہے, آواز کم آ رہی ہے, سائیں سائیں اس طرح کی ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. شبانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے پیر کے انگوٹھے کے پاس کی ہڈی بڑھ گئی ہے, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا. واحد صاحب کا جو سوال ہے, انہوں نے کہا تھا کہ گلے کی کوئی آپ نے دوا بتائی تھی, گلے میں کوئی تکلیف ہے, کچھ مٹی کا ذکر کر رہے تھے. کیا وہ کوٹ مٹی کہلاتی ہے بھائی, کست شیری کہتے ہیں اسے, کست شیری بھی کہتے ہیں, کوٹ مٹی بھی کچھ علاقوں میں. تو وہ آدھا چمچ وہ پسی ہوئی کوٹ مٹی آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے منہ میں رکھیں, اور ٹافی کی طرح چوس چوس کے نکلیں اسے, مطلب 1-2 منٹ لگائیں نگلنے میں. اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے, 3-4 ریٹھے پانی میں ڈال کے گرم کریں, تھوڑے سے جھاگ بنیں گے, گھبرائیں نہ, اس پانی سے غرارے کریں, بالکل ٹونسل ان کی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار, چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں, پریشانی ختم. معصوم بھائی کا سوال بہت اچھا ہے. مسجد گھر سے 3 کلومیٹر دور ہے, جی تو اب یہ دریافت کر رہے ہیں کہ کیا گھر پر بچوں کے ساتھ یہ جماعت کر سکتے ہیں؟ اصل میں نماز فرض ہے, جماعت سے پڑھنا سنت ہے, اور 26 گنا زیادہ اجر ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں, جتنا میکزیمم کوشش کر سکیں مسجد پہنچنے کی, کیونکہ جماعت کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے بارے میں لوگوں کو فائدے بتائے اور نہ پڑھنے کے نقصان بتائے, تو یہ لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ لوگ گھسٹ گھسٹ کے مسجد پہنچتے تھے جو معذور لوگ تھے. لیکن 3-4 کلومیٹر ہے, ان کی عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے مان لو, یہ نہیں جا پا رہے, تو کم سے کم نماز اپنی ادا کریں. اور جماعت کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, گھر پہ جماعت کر لیا کریں, اور کوشش تو یہ کریں کہ مسجد جائیں. لیکن اگر مجبوری ایسی ہے تو نماز کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنی, تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر پہ جماعت کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ اس امت کی خصوصیت میں ایک بات اللہ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے پوری زمین مسجد ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے زمانوں کا بھی اندازہ تھا کہ امریکہ میں بھی لوگ پیدا ہوں گے, نوئیڈا میں بھی ہوں گے, غازی آباد میں بھی ہوں گی, جہاں مسجدیں واقعی دور ہوں گی. تو حضور یہ فرما کے گئے کہ اس امت کے لیے تمام زمین مسجد ہے. ایک چھوٹی سی وضاحت اور ہے مجھا صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ اور اپنی بچی ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس جماعت میں, کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے کھڑی ہوں گی؟ یہ پیچھے کھڑی ہوں گی, پیچھے کھڑی ہوں گی. عورت کے پیچھے مرد نماز نہیں پڑھ سکتا, لیکن عورتیں مردوں کے پیچھے وہ خود امامت کریں, پھر ان کے بعد ان کے بچے بیٹے اگر ہیں اور خواتین پیچھے, اس کے پیچھے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, جو لوگ بھی عمرہ کرنے یا حج کو جاتے ہیں وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں, اس میں عورتیں مرد سب ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی تمام لوگ اکٹھے. جی بہت شکریہ. حلیمہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے جو ہے نا تو پیروں میں بہت درد ہے, اور ایسے جسم پر نیلے چٹے آ رہے. جسم پر کیا ہے حلیمہ صاحبہ؟ ایسے چٹے ہیں, نیلے نیلے کلر کے چٹے آ رہے, اور اس میں بہت درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار.
साहिर भाई आप बताएं, आपका सवाल क्या है? साहिर साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी बहन, अपना सवाल बताइए। हेलो जी आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो बहन, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सवाल बताइए। मेरी बेटी है, उसकी शादी को 4 साल हो गए। जी औलाद का मसला है? हाँ जी जी जी, औलाद नहीं है मौलाना साहब, 4 साल हो गए शादी। हाँ, तो उसको ये चाहिए कि एक तो अपने हस्बैंड का चेकअप कराए, और उसमें कोई कमी हो तो उसे डॉक्टर को दिखा के, और अपने लिए उनके बहुत सारी चीज़ें असल में मालूम करनी होती हैं पीरियड वगैरह के बारे में। फिलहाल मैं आसान सी चीज़ बता देता हूँ कि एक चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम लें निवाए पानी से, और तेज़ गर्म पानी का गिलास पिया करें। खौलता हुआ पानी जैसे चाय पीते हैं घूंट घूंट करके, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम। पीरियड से पाक होने के बाद सोया के बीज मंगा लें 5 रुपए के, 2 चुटकी सोया के बीज दूध से निहार मुंह पीरियड से पाक होने के बाद पहले दूसरे तीसरे दिन खाएं, और शहद और दूध पिया करें रात को सोते हुए। और एक अमल बना लें असर के बाद 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा पढ़ के अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करें कि अल्लाह नेक और जिंदा रहने वाली सेहतमंद औलाद से नवाज दे। 40 दिन का ये अमल है, जितने दिन पीरियड के होंगे उतने दिन आगे बढ़ाने, और कोई नागा नहीं करनी। ठीक। मासूम से आपका दूसरा मसला एसिडिटी का था। हाँ, उन्हें चाहिए, उनके पेट में जलन होती है कि नीम की छाल आती है, देसी दवाई वालों के यहाँ मिल जाएगी, 1 पूरी उंगली के बराबर नीम की छाल रात को भिगो दें, 1 गिलास पानी में ढक के रख दें, सुबह को उसे छान के पानी को पी लें, उसमें और पानी मिला दें, शाम को फिर वो पानी पी लें और वो छाल फेंक दें और दूसरी छाल भिगो दें। और इसबगोल की भुस्सी सादे पानी से 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी हफ्ते में 5 दिन लें, 2 दिन छुट्टी, फिर 5 दिन लें, इंशाल्लाह एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कम से कम 300 बार पढ़ा करें। जी शकील साहब का सवाल ये है कि नज़ले की वजह से कान के पर्दे मुतासर हो गए हैं। उनको ये चाहिए कि कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद सादे पानी से लें, और नमक के पानी के गरारे करें। दिन में 3 बार कम से कम 3 काजू रोज खाएं, सफ़ेद काजू, डबल वाला, सादा काजू, 3 या 5 काजू रोज खाएं। और कान में रात को सरसों का तेल गर्म करके 1 बूंद वो डाला करें, या सलाम या अल्लाह कम से कम 300 बार, और चलते फिरते या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह कान ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आयशा साहब फरमाइए बहन, सवाल क्या है? बहन हमें सुन पा रही हैं? जी जी वालेकुम अस्सलाम। जरा ऊंची आवाज से बात करें। जी हमारे चेहरे पर झाइयाँ बहुत पड़ गई हैं। ठीक। इशरत आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, आपको ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसे बहुत ध्यान से रोज डेली देखते हैं। अल्लाह आपको जज़ा मुझे खैर दे। इनसे हाफिज से बात करनी है ये कि मेरी लड़की 15 साल की है, और उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है, लंबाई कम है। ठीक है, 15 साल की बच्ची है, हाइट बढ़ सकती है अभी? जी बिल्कुल बढ़ सकती है, इंशाल्लाह अल्लाह करने वाले हैं सारा कुछ। उन्हें ये चाहिए कि 70 बादाम ले लें और 10 चम्मच काले तिल ले लें, इन्हें दोनों चीज़ों को पीस के, और कम से कम 10-15 चम्मच अजगंध पाउडर आता है, या अजगंध पाउडर मंगा लें बाजार से, उसमें मिक्स करके कांची बर्तन में रख लें, और 1 चम्मच उसे रात को सोते हुए दूध से दे दें, और 5 मुनक्का रात को सोते हुए दे दें। इंशाल्लाह 1 महीने में देखेंगे लंबाई बढ़ जाएगी। 70 बादाम, 10 चम्मच काले तिल, दोनों चीज़ों को पीसना है, पीस के 10-15 चम्मच अजगंध पाउडर में मिलाना है, अश्वगंधा पाउडर भी कहलाता है वो, और 1 चम्मच रात को दूध से देना है, 5 मुनक्का, और उसे याद करा दें इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर, 1 तस्वीर रोज, चलते फिरते या सलाम या अल्लाह। जी शबाना साहबा के पैर की हड्डी बढ़ गई है। हाँ, उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गर्म पानी में मिला के सुबह शाम पिए, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें, सफ़ूफ बना लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम, और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 बार, और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह। जी हलीमा साहबा का मसला ये है कि पैरों में दर्द है और जिस्म पर काले या किसी रंग के उन्होंने बताया शायद धब्बे हैं। हाँ, उन्हें चाहिए कि धब्बों पे तो बोरोलीन लगाएं रात में, या कोई बोरोप्लस टाइप इस तरह की कोई क्रीम आती है, और
कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रख लें, आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम। 5 उन्नाब के दाने रात को भिगो दें, सुबह को खा लें। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में सुबह शाम, और नहाने के बाद नारियल का तेल मला करें जिस्म पे। 300 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह। तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त और है कि 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी रखें, क्योंकि ये सब नफली चीज़ें हैं। पढ़ाई जितनी मैं बताता हूँ, 1 नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले फ़र्ज लेंगे, उसके बाद फिर नफिल लेंगे। बिल्कुल मुझे साहब। महमूद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? महमूद साहब हमें सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे अम्मी जो रात में नींद नहीं आता, शुगर पेशेंट है ना। महमूद भाई, किसी वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जरा बुलंद आवाज से बात कीजिए। अम्मी की रात में नींद नहीं आता, रात में शुगर पेशेंट है। शुगर पेशेंट है, ठीक है। रात में नींद नहीं आता अम्मी को। अच्छा, आपकी वालदा का मसला है, ठीक है। आरिफ भाई आप बताएं सवाल क्या है? आरिफ भाई मैं सुन पा रहे हैं? जी फरमाइए, सवाल क्या है आपका? जी मुझे करीब, हेलो जी आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, सवाल जारी रखिए। हाँ करीबन मुझे 18-20 साल से पुराना नजला है। हाँ पहुंच रही है। पुराना नजला है, छींके भी आती है? 18-20 साल से मुझे उसकी वजह से काफी दूसरे साइड इफेक्ट भी है, बहुत सी तकलीफ है। ठीक है, पुराने नजले की वजह से जो तमाम तकलीफात हो सकती हैं वो आरिफ भाई को हैं। हाँ, उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास गर्म पानी में मिला के सुबह शाम पिए, और सरसों का तेल नाक में डाला करें 1 बूंद दिन में कम से कम 3 बार, और अजवाइन पीस के रख लें, और उसमें पिसी हुई अजवाइन में आधा चम्मच पिसी हुई अजवाइन, 1 चुटकी नमक मिला के इन्हें अच्छी तरह मिला के दोनों चीज़ों को 1 चम्मच शहद में मिला के चाटें सुबह शाम। इंशाल्लाह नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा, खांसी भी। और या रहमान या रहीम या अल्लाह कम से कम 300 बार रोज़ पढ़ा करें। जी, आयशा साहबा का मसला था कि चेहरे पर जाइयाँ हैं। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि हर वजू के बाद गीले चेहरे पे फिटकरी रखा करें, फिटकरी मलें, अपने वजू की जगह पे 5-10 रुपए फिटकरी का टुकड़ा मंगा के रख लें, और जब वजू करें उसके बाद वो टुकड़ा चेहरे पे जहाँ जहाँ जाइए हैं अच्छी तरह मल के उसके बाद टॉवल से चेहरा साफ किया करें। विटामिन की गोलियाँ मंगा लें, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। सुबह को विटामिन ए की गोली कोई भी जो भी मुनासिब समझे, और दोपहर को विटामिन ई, और रात को विटामिन सी। 3 टाइम ये विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी खाएं 1 महीने तक। इंशाल्लाह चेहरे पे हल्की सी लाली आई, घबराए ना, विटामिन की गोलियां खाने से चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज चेहरे के लिए कि 100 बार, और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार। जी, आखिरी सवाल है महमूद साहब का हमारे पास कि ये इनकी वालदा शुगर पेशेंट हैं और उन्हें रात को नींद नहीं आती। जी, एक तो कमर के दर्द का एक सवाल था, वो शायद हम लेना भूल गए। उसमें हल्दी का दूध पिया करें रात को कमर के दर्द के लिए, और कलौंजी चुटकी भर खाने के बाद दोनों टाइम लें, या सलाम या अल्लाह पढ़ें। और नींद के लिए 200 बार या हय्यू या कय्यूम की तस्वीर बिस्तर पे लेट के शुरू करें, इंशाल्लाह नींद आ जाएगी। और एक ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कम से कम 150 बार सुबह 150 बार शाम पढ़ें, और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह ताला नींद आ जाएगी। जी, कमर दर्द के लिए एक बार दोहरा दें, ये खवातीन का एक ऐसा मसला है जो बेशतर जी लोगों को होता है। कमर दर्द के लिए जिन बच्चियों को, औरतों को, बहनों को, माओं को लिकोरिया की शिकायत होती है, उन्हें ये चाहिए कि 50 ग्राम चने में छिलकों के भुने हुए खाया करें, और हल्दी का दूध रात में पिया करें। 1 चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम लें, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ा करें, और फिटकरी के पानी से इस्तिंजा किया करें, जिससे इन्फेक्शन खत्म हो और सफेदी आनी बंद हो, और उसके बाद फिर दर्द खत्म हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और नाजरीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अब इंशाअल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद आगे भी आपसे सिलसिला जारी रहेगा मुलाकात का। नाजरीन, यहाँ राह निजात में हमारी और आपकी आज की मुलाकात गुफ्तगू यहीं तक, इजाज़त लेते हैं, तो इंशाअल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।